اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا تیموتیوس، تیسرا باپ، ہم تیرے کلام کے لیے بہت شکر گزار ہیں، اور میری دعا ہے کہ آج رات ہم میں سے ہر ایک یہ جانتے ہوئے کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور یہ صرف ہمارے لیے ہے، نیکی کی پہچان تک پہنچے، اور میری دعا ہے کہ تیرا کلام ہمارے ذہنوں کو نیا بنائے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے یسوع کے نام میں، آمین۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے جن کا سامنا کرنا اور جن کو برداشت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو پیار کرنے والے ہوں گے، بالکل زردوست ہوں گے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم صرف اس دنیا کے بارے میں بات کریں گے جو یہاں سے باہر کی دنیا ہے، ہم چرچ اور مسیحوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن میرے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ خود غرض اور مفاد پرست مسیحی ہمارے درمیان ہیں، آمین۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ نہیں ہیں، میں اچھی طرح سے یہ جانتی ہوں کہ وہ آپ نہیں ہیں، لیکن ہم صرف دعا کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے جو خود غرض اور مفاد پرست مسیحی ہیں، جن کو ابھی بھی اس مکاشفے کو لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذات میں مریں اور خدا کے لیے زندہ رہیں، زردوست ہیں اور غیر معمولی طور پر دولت کے لالچ کی خواہش رکھتے ہیں، متکبر اور مغرور ہیں، حقارت سے شیخی مارنے والے، بدگو، گستاخ، تمسخر اڑانے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک اور بے حرمتی کرنے والے۔ ایسے ہوں کہ طبعی انسان محبت سے خالی، سنگ دل اور غیر انسانی۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جب لوگ سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ ضرورتوں کو تو دیکھ سکتے ہیں اور لیکن انہیں بالکل محسوس نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ وہ اس بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن کئی دوسرے ایسے نہیں ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ وہ خواہش کرنے اور عارضی صلح کے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ہیں غیبت گو، تہمت لگانے والے، مشکلات پیدا کرنے والے، بے ضبط، نیکی کے دشمن، تند مزاج اور سخت ہیں، اور جو کچھ اچھا ہے، شکر ہے کہ یہی سب کچھ اگلی 2 آیات میں بھی چلے گا، کیونکہ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ کانفرنس کو شروع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہ دغا باز، دھوکہ باز اور مفاد پرست، مغرور، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ پیار کرنے والے ہوں گے۔ ایسے سب دینداری صحیح مذہب کی وضع تو رکھیں گے، لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے اور اس کی قوت سے انجان ہوں گے۔ ٹھیک، ہم یہاں رکتے ہیں۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں، لیکن وہ دینداری کی طاقت کو قبول نہیں کرتے۔ خوشخبری کے پیغام کی اصل طاقت کیا ہے؟ یہ محبت کا پیغام ہے۔ یسوع نے ایک بات کہی، میں تمہیں ایک طرح کا نیا حکم دیتا ہوں، ایک نیا حکم، کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہم سے پیار کرے، لیکن اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ہم کسی سے پیار کریں، اور ہر کسی نے یہی تلاش کیا کہ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پیار کرنے کے لیے کسی دوسرے کی تلاش نہ کر سکے، کیونکہ ساری دنیا پیار کے لیے بےتاب ہے۔ آپ میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے تعجب کر رہے ہو کہ یہ کہاں جا رہی ہے، اس لیے چلے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ 2 یا 3 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی جسے محبت کا انقلاب کہہ کر پکارا گیا، اور یہ بکنے کے لحاظ سے بدترین کتاب تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی فروخت بہت بری ہوئی، حقیقت میں بہت بری ہوئی، اور مجھے بتایا جاتا ہر کانفرنس میں اس کتاب کی فروخت تقریباً 112 تھی۔ اور آپ یہ جانتے کہ جس عمارت میں 7، 8، 9، 10 ہزار لوگ ہوں تو پھر یہ حقیقت میں کوئی متاثر کرنے والی تعداد نہیں۔ حقیقت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بری کتاب ہوگی۔ مجھے کیوں اس بارے میں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں بکی اس لیے یہ بری بات تھی، یہ نہیں بکی اس لیے یہ بری تھی۔ میں صاف صاف کہوں گی کہ یہ اس لیے نہیں بکی کیونکہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک اہم پیغام ہے،
اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ محبت کے بارے میں پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر حقیقت میں ایسا ہی ہوتا، اگر ہر ایماندار جو اپنے آپ کو مسیح کا پیروکار سمجھتا ہے، جو واقعی دنیا کے راستے پر نہیں چلتا، جو محبت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کروں گی، بہت سی دنیا پہلے ہی سے نجات یافتہ ہے، اور جیسی کہ آج معاشرے کی گندگی ہے ان میں نہیں۔ اور بہت سے لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ دنیا سے ہماری دشمنی کیا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے میں یہ مان رکھتی ہوں کہ اس دشمنی کا صحیح جواب یہ ہے کہ معاشرے سے نکل کر حقیقی طور پر مسیح کی نمائندگی کرنا، اور وہ صرف سوکھا مردہ مذہب نہ ہو، بلکہ اصل میں اپنی زندگیوں میں خدا کا سا کردار تعمیر کریں، جیسا کہ بائبل کہتی ہے، روح کے پھلوں کی رہنمائی میں چلیں۔ کوئی قانون ایسا نہیں جو روح کے پھلوں کے خلاف ہو۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم محبت میں چلتے ہیں تو آپ میں کچھ غلط تلاش کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ شاید وہ کوشش کریں، لیکن محبت ان کے سخت اور ٹھنڈے دلوں کو پگھلا دے گی۔ اگر وہ حقیقی محبت ہوگی، لیکن آج رات میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ حقیقی محبت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں حقیقی محبت اور حقیقی رومانس کے رسالے ہیں، اس لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر سچی محبت ہے تو پھر ضرور غیر حقیقی محبت بھی ہوگی، حقیقی رومانس میں غیر حقیقی رومانس بھی ہوگا۔ سو محبت کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں اچھا نہیں ہے، لیکن جس قسم کے بارے میں ہم بات کریں گے اس میں آخر کار کوئی رد عمل نہیں، یہ صرف ایک بات چیت اور صرف ایک پیغام ہے، لیکن در حقیقت یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کام کرتا ہے۔ تو پھر ہم اس سے واپس آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا میں شیطان کی طرح پاگل ہوں؟ اور اس لیے میں صرف محبت پر پیغام دیتی جا رہی ہوں، یہاں تک کہ اس بارے میں میری منادی کو سنتے سنتے لوگ اکتا چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ اور وہ محبت کریں گے، وجہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعی بہت رحم کھانے والی بات ہے۔ ہم چرچ میں محبت کے بارے میں کتنی زیادہ بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا بہت کم ہے۔ میرا مطلب ہے کہ چرچ میں شاید ہم ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے کہتے ہو کہ میں خدا کی محبت میں تمہیں پیار کرتی ہوں، بہن میں تمہیں پیار کرتی ہوں، میں تم سے مرنے کی حد تک پیار کروں گی۔ برائے مہربانی مرنے تک مجھے پیار نہ کریں، بہت شکریہ، میں جینا چاہتی ہوں۔ بہن میں آپ کو بتاتی ہوں میں صرف مرنے تک تم سے محبت رکھوں گی۔ ہم بہت بے وقوفانہ باتیں کہتے ہیں۔ تب آپ کہاں تھی جب مجھے بچوں کے لیے آیا کی ضرورت تھی؟ آپ تب کہاں تھے جب مجھے حرکت کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ آپ کہاں تھے جب کوئی میری ساکھ خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اس حوالے سے آپ میرے لیے بات کر سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے اس بارے میں آپ درست نہیں ہیں۔ چلو بھائی، میں خوش ہوں کہ خدا کی محبت میں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا مطلب کہ اگر واقعی ہم خدا کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں جیسا پیار یسوع نے ہم سے کیا، او میرے خدایا، میرا مطلب ہے اگر چرچ اس طرح کا پیار کرے تو آپ سب لوگوں کو یہاں لا سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا اور جان لیا کہ صرف یہ راستہ ہے جس سے میں محبت میں چل سکتی ہوں کہ بامقصد طور پر یہ کروں۔ میں اسے محسوس کرنے کا انتظار نہیں کر سکتی، میں ایسا چاہنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتی، میں سوچنے کا انتظار نہیں کر سکتی کہ یہ ٹھیک ہے، اور میں یہ پڑھتی ہوں اور ہر وقت اسے اپنے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ ہمارا جسم موروثی طور پر خود غرض ہے اور خود پر توجہ دینے والا ہے، اور ہمیں خود غرضی کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ میں اس طرح کی زندگی گزارنے نہیں جا رہی جہاں صرف میں ہی ایک انسان ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ پیار بہت شاندار چیز ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12 کی 31 آیت۔ آج رات آپ میں سے بہت ساری یہ سوچ کر آئے ہیں کہ میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں گی۔ جی کر سکوں گی، کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں گی۔ میں تمہارے ہر مسئلے کا جواب ہوں، کیونکہ یہاں کیا واقع ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہماری مشکلات کو حل کرنے کا فارمولہ خدا ہے۔ تاہم اس وقت آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، لیکن خدا آپ کو اس قابل بنا دے گا، نکلے اور کسی دوسرے کی مدد کریں۔ اب آپ باہر جائیں اور کسی دوسرے کی مدد کریں، تو آپ بیج بوئیں گے، اب خدا کسی کاٹنے والے کو آپ کی زندگی میں لائے گا۔
اور وہ مجھے صرف یہ جوش دلانے کے لیے استعمال کرے گا کہ میں اپنی مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں کسی دوسرے کی مدد کر سکتی ہوں، اور بالآخر میں جان لوں گی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ کہیں بھی نہ پہنچیں، بلکہ ہم باہر پھیلنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں محدود رہنے کا تصور نہیں کرنا، اور صرف اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رہنا، کہ صرف اپنے آپ کو ہی بابرکت نہیں بنانا، بلکہ ہمیں خود کو بھلانا ہے، خود اپنی ہی ذات پر نظر رکھنا چھوڑ دیں، اپنی بجائے اپنی زندگی کا ہر دن کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے گزاریں۔ گھر سے شروع کریں۔ گھر سے شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ آپ جانتے ہیں اگر میں اپنا سارا پانی پی لوں اور کہوں کیا یہاں کوئی ہے جو مجھے پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے پانی کا گلاس دینے کے لیے یہاں 500 لوگوں کی بوتلیں پانی کا چشمہ بن جائیں گی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ قریبی چیز ہے، میں جوائس کو پانی دوں گی۔ لیکن اگر گھر میں آپ کا شوہر آپ سے پانی کے گلاس کے لیے کہے تو کیا آپ نہیں سوچیں گے کہ میں تمہاری نوکر ہوں، اپنے لیے خود پانی لاؤ؟ پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ منسٹری کرنے کے لیے تیار ہوں؟ چلے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، میں آپ سے کچھ ایسا نہیں کہوں گی جو کہنے کے لیے خدا نے مجھے نہیں بنایا۔ میرا مطلب ہے کہ میں پیغام کی ایک کتاب خریدنے نہیں جاؤں گی کہ اس میں سے اپنا پیغام لوں۔ میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اور میں کسی ایسی بات کی منادی نہیں کروں گی جو میں خود نہیں کرتی اور جس کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو کہ در حقیقت کام کرتا ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بارے میں بھول کر کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے زندہ رہنا شروع کریں۔ آمین۔ آئیے ہم اسی کو آگے پہلا کرنتھیوں 12:31 میں دیکھتے ہیں۔ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو گے، لیکن اور بھی عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو ان سب سے بہتر عظیم ہے، وہ پیار ہے۔ ہم متی 5:44 میں دیکھتے ہیں، کتنے سمجھتے ہیں کہ انہیں پیار کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ یہاں ہوں پر نہیں ہوتے۔ میری خواہش ہے کہ آج رات میرے شوہر کو یہاں میرے ساتھ آنا چاہیے تھا، اسے اس پیغام کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے کسی کے بارے میں یہ سوچتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ آج رات وہ یہاں ہوتے۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ جانتے ہیں میں بھی خواہش رکھتی ہوں وہ بھی یہاں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں اور میں یہاں ہوں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے۔ متی 5:44 سے 47 تک۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ خدا ہمیں ایسا کرنے کو کہتا ہے تاکہ لوگوں سے ظاہر کرے کہ ہم دوسروں کی طرح عام نہیں ہیں، لیکن ہم ایسا کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم میں کام کرے، جو ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم رسموں سے ہٹ کر کچھ کریں۔ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو آج رات یہاں میرا یہ سوال ہے، کیا ہم اس قابل ہیں، یہاں تک کہ کیا ہم خدا سے پوچھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں سکھا کہ جیسے وہ ہم سے کرتا ہے اس طریقے سے ہم کیسے پیار کریں؟ کیونکہ اگر ہم خدا کی محبت میں محبت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تب بھی پیار کریں گے جب کہ ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اس وقت بھی پیار کریں جب سب کچھ دیکھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اپنے تجربے سے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ پیار مسیح کے لیے لوگوں کو جیتنا ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سخت لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنا ہوگا؟ کہ اگر آپ نے میرے ٹی وی پروگرام زیادہ دیکھے ہوں تو آپ نے اس بارے میں میری کہانی سنی ہوگی۔ بہت سالوں تک میرا باپ مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا رہا، اور میری ماں یہ جانتی تھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہنے والی عورت تھی جو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، اس لیے اس نے یہ سب ہونے دیا اور میں بہت سالوں تک بدسلوکی کا نشانہ بنتی رہی۔
بہت سالوں بعد میں نے سوچا کہ میں مکمل طور پر معاف کر دوں گی۔ خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ اب وہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور مجھے ان کے رہنے کے لیے بہتر گھر خریدنے کی ضرورت ہے اور ان کے مرنے تک ان کی اچھی دیکھ بھال کروں۔ یہ وہ آخری چیز ہے جو میں دنیا میں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلی چیز جو میں نے خدا سے کہی کہ اچھا انہوں نے کبھی میرے لیے کچھ کیا؟ اس نے کہا تم جو سانس لے رہی ہو وہ تمہارا نہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اچھا رویہ رکھیں، کیونکہ دنیا میں یہی اچھا راستہ ہے جس سے ہم روحانی جنگ کر سکتے ہیں اور شیطان کو اپنے قدموں تلے رکھ سکتے ہیں۔ پیار روحانی جنگ کی بلند ترین سطح ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے ذہین ہیں کہ کسی دوسرے پر غصہ نکالنے اور اس سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یقینی طور پر بری چیز ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کو زہر بنا دیتی ہے اور اس سب کی بنیاد ہمارے احساسات پر ہے۔ میں نے اسے محسوس کیا اور نتیجہ نکالا۔ میں نے سوچا کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدوں۔ میں نے ایک سستا گھر خریدنے کی کوشش شروع کر دی اور خدا نے کہا کہ تم ایک اچھا گھر نہیں خرید رہی اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے جو ہمیں ادھر ادھر گھر خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس لے کر جانا تھا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا یہ کام ہم سے سب کچھ لے لینے کے برابر تھا۔ میں نے سوچا یقیناً ڈیو کہے گا کہ یہ میری بساط سے باہر ہے۔ اگر تم سوچتی ہو کہ یہ خدا نے کہا ہے تو تمہیں بہتر طور پر فرما برداری کرنی چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ میں فرما برداری کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس میں 3 سال لگے۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی رہی، اس بات کو یقینی بناتی رہی کہ تمام بل ادا ہوں، گھاس کٹی ہو، کہ کوئی سودا سلف بھی لاتا ہو۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی رہی، ایسے ہی سب چلتا رہا۔ آخر کار ایک صبح میری ماں نے کہا تمہارا باپ سارا ہفتہ روتا رہا اور وہ چاہتا ہے کہ تم یہاں آؤ، وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ان تمام سالوں میں میرے باپ نے مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی اور انہوں نے جو کچھ کیا کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اور اس دن آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس پر شرمندہ ہوں۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے یسوع مسیح کو حاصل کیا اور پھر 10 دنوں کے بعد ہم نے انہیں بپتسمہ دیا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے ایک گھر نہیں خریدا، دراصل میں نے ایک روح خریدی، اور اس سے کسی طرح بھی میرا کوئی غلط مطلب نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے ہماری نجات کے لیے معاوضہ دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھار وہ اسے صرف ہمارے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بنیادی وجہ کہ لوگ کیوں محبت میں نہیں چل پاتے، کیونکہ پیار ایک جدوجہد ہے جو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ اسے حاصل کریں، آپ کو ہمیشہ اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ حقیقی محبت ہوگی تو آپ کو ہمیشہ اس کے لیے کوئی قیمت چکانی پڑے گی۔ کسی وقت میں کسی نہ کسی جدوجہد کے ساتھ آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کہ آپ کو اپنے گھر میں لڑائی شروع نہیں کرنی ہوگی، آپ کو اپنے غرور کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ آپ اپنے غرور کو ختم کریں اور کوئی دوسرا سوچے کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ آپ پوری یقین ہو کہ آپ ٹھیک ہیں۔ آپ یہ مت سوچے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان سے لڑائی شروع کر دی جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ امن رکھیں۔ آئیں اب بہتر ہے کہ سیشن کی طرف واپس آیا جائے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک پائیدان بن جائیں۔ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو خود پر قابض ہونے دیں اور ہر کسی کو اپنے آپ کو دھکیلنے دیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا آپ پر ظاہر کرے کہ سامنا کرنا ہے تو آپ کریں، اور جب وہ آپ سے انتظار کرنے کے لیے کہے تو آپ اس کا انتظار کریں۔ میں زیادہ تر اس طرح کرتی ہوں، یعنی جب خدا مجھے سامنا کرنے کے لیے کہے میں بہت جلد اس چیز کو تنہا چھوڑ دیتی ہوں، اور بہت دفعہ جب میں لڑنا چاہتی ہوں وہ مجھے کہتا ہے اسے اکیلا چھوڑ دو۔ جب کوئی ہمیں دکھ دے، جب کوئی ہمیں تکلیف دے تو دنیا میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ انتظار کرنا ہے کہ خدا ہمارا بدلہ لے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اس چیز سے باہر نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ دوسروں کا انتظار کریں کہ وہ کریں جو ٹھیک ہے۔ آج رات آپ سب کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے، تو پھر بوجھیں کہ آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ اگر اپنے گھر میں صرف آپ ہی مسیحی ہیں تو پھر آپ ہی کو پہلے شروع کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں سے توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کلام کو نہیں جانتے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹھیک کیا ہے۔ اس لیے نمونے کے طور پر ہمیں ہی یہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری شادی کے شروع کے سالوں میں میرا شوہر میرے لیے زبردست مثال تھا، اور آپ نے ڈیو کے بارے میں مجھے تمام مزاحیہ کہانیاں سناتے ہوئے سنا ہوگا، اور اس ہفتے کے اختتام پر بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک اور مزاحیہ کہانی ہے۔ ڈیو نے کچھ نئی ایسی باتیں کی جس کا ہم یقین نہیں کریں گے۔ اس ہفتے کی گرما گرم بات ہے کہ ہم ڈیو کی ایک نئی کہانی لیں گے۔ آمین۔ لیکن دیکھیں، بات اس طرح ہے
کہ جب میری اور ڈیو کی شادی ہوئی وہ ایک مضبوط مسیحی ایماندار تھا اور میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں اور خدا پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو اس طرح رد عمل نہ کریں۔ جو آپ کو رد عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلام پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ ڈیو کس قدر خدا کا ایک مضبوط بالغ فرزند تھا اور وہ میرے لیے بالکل ٹھیک آدمی تھا، کیونکہ مجھے کسی ایسے کی ضرورت تھی، کسی ایسے کی جو مجھے مسیح کے بارے میں نہ بتائے، مجھے یہ نہ بتائے کہ ہاں میں کلام کو پسند کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ مجھے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو مجھے یہ دکھا سکے کہ یہ کیا ہے، اور وہ ایسا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا رد عمل کیا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسا بھی رد عمل کرتی ہوں، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ غیر ایمانداروں پر اپنے گھروں میں اپنے کام کرنے کی جگہوں پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ آپ کو ویسا ہی رہنا ہے جیسا یسوع مسیح نے کیا۔ وہ حالات کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا اور اس نے لوگوں جیسا رد عمل نہیں کیا، وہ یکساں ہی رہا۔ او یسوع، میں تیری طرح ہونا چاہتی ہوں، میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں۔ دیکھیں، یہ فضول بے معنی مذاہب کے بارے میں میرا یہی خیال ہے۔ مجھے یہ غلط مت سمجھیں، اپنی زندگی میں کئی دفعہ میں اس میں حصہ لے چکی ہوں۔ یہ صرف بیرونی رویہ جات کو اور چھوٹے مسیحی لفظوں کو سیکھنے کے لیے ہے۔ میں خدا کی محبت میں آپ سے محبت رکھتی ہوں، یہ دنیا میں کیا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ساکھ کے بارے میں مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب مجھے ضرورت تھی کہ کوئی صرف 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ سکے، کیونکہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میری ہمت و حوصلہ کم ہو رہا تھا، اور آپ کو واقعی مجھے منادی سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اس وقت پسند کروں گی جب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں اس کتاب کو پیار کا انقلاب کہتی ہوں، جو کہ شاید غلطی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ لوگ اسے لیں گے، لیکن میں نے اس میں لفظ انقلاب ڈالا کیونکہ انقلاب اس انتہا پسندی سے جس سے ہم عام طور پر چیزیں کی جاتی ہیں اچانک تبدیلی کا راستہ ہے۔ اور اگر ہمیں فوری مکمل تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں یہ نہیں جانتی کہ یہ کون کرتا ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک چیز کو تمام نفرتوں میں، ناراضگی میں، بدکاری میں، گناہ میں، خرابی میں، خود غرضی میں، مفاد پرستی میں واقعی تبدیلی لا سکتی ہے، وہ ہے پیار سے بھر جانا۔ اور یہ پوری طرح سے تیار مسیحیوں کو اس طرف لے جائے گا، وہ رضاکارانہ طور پر اپنی روشنی کو جلانے کے لیے تیار ہوں گے، یہاں تک کہ وہ مسیح کی طرح رد عمل کر سکیں۔ اور اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں تو یہ منادی سے آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اسکولوں میں کھیلا جانے والا بچوں کے لیے کھیل دیکھیں اور بتائیں۔ جانتے ہیں اس کھیل میں کسی جگہ سے ایک شے لیتے ہیں اور پھر وہ اسے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہر ایک کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے بہت دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں، لیکن دکھاتے نہیں، جبکہ ہمیں دکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ جب ہم لوگوں کو مسیح کا پیار دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں انہیں یسوع کے بارے میں بتانا مشکل نہیں لگتا۔ آمین۔ مجھے یہ پیغام سنانے سے محبت ہے، اس لیے آپ کو پورے ہفتے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ متی 22:36 میں وہ یسوع سے پوچھتے ہیں، کون سا حکم بڑا اور اہم ہے؟ بڑا اور عظیم حکم کون سا ہے؟ کس طرح کا حکم بڑا اور عظیم تر ہے؟ قانون کی طرح کا کون سا ایک حکم ہے؟ کچھ اصول ہلکے ہیں، کون سے ہیں جو بھاری ہیں؟ مجھے یہ پسند ہے کہ ہمیں بھاری لفظ کی طرف لایا جائے۔ بہن، اس نے انہیں جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنے سارے ذہن عقل سے محبت رکھ، اور ایک اور آیت کہتی ہے اپنی ساری طاقت سے۔ یہ بہت عظیم اور بہت اہم حکم ہے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اگر اپنے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہے، اگر آپ ہر وقت ملامت کے تحت جی رہے ہیں، آپ اس پر شرمندہ ہیں کہ آپ کون ہیں
اور آپ یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر آپ کو محبت کے اس پیغام کو لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہ کریں، اس پر عمل کریں اور لے جائیں، اور پھر کچھ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ مجھے کچھ اور لوگ مل جائیں گے جو آپ کو قبول کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے جو آپ کے لیے کیا۔ سیکھیں کہ مسیح میں آپ کون ہیں، اپنے آپ سے اور خدا سے اچھا تعلق قائم کریں، اور پھر آپ تیار ہوں گے کہ باہر جائیں اور خدا کے پیار میں رہتے ہوئے دنیا پر حملہ کریں۔ آمین۔ ایک اہم چیز جو کہ پوری دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسا جو کہ خدا کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ لا سکتا ہے، یہ سیکھیں کہ آپ کس طرح حقیقی محبت میں چل سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقی محبت باتوں میں نہیں بلکہ یہ عمل ہے۔ ہمیں محبت میں قدم بڑھانے کی اور لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی محبت میں یہ سب سے بڑا اشتہار ہے جسے ہم لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، جس طرح سے یسوع لوگوں سے پیار کرتا تھا۔ بائبل زبور 37:4 میں کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں مشکلات کا شکار ہو تو آپ کو صرف خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور بھلائی کریں اور کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں، اور آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔